وہ جب بھی کرتا ہے انتہا کرتا ہے۔ ہاں جی، کوئی ایک واقعہ ہو، وہ اللہ ہی کی ذات ہے، وہ اللہ ہی کی ذات ہے۔ فرعون کئی بچوں کو قتل کرنے والا، لیکن اس کو خبر نہ تھی کہ جس کے لیے میں قتل کر رہا ہوں اللہ اسی بچے کی پرورش میرے گھر میں کروائے گا۔ ہاں جی، یہ میرا رب ہے، یہ ہے وکیل، بگڑیاں بنانے والا، ناکامی کے نقشوں میں کامیابی کا نقشہ ڈالنے والا، یہ ہے کہ جس کی تدبیریں ہمیشہ کامیاب رہتی ہیں۔ یہ وہی رب ہے ہاں جی کہ جس نے جیل کی کوٹھریوں سے ہاں جی اپنے پیغمبر یوسف کو نکالا اور مصر کے شاہی تخت کے اوپر بٹھایا، کسی کے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں تھا۔ یہ میرا رب ہے کہ جو بلال کو تپتی ہوئی صحرا سے اٹھاتا ہے، غلامی کی زندگی سے نکالتے نکالتے پیغمبر کے قدموں تک پہنچاتا ہے، اور اتنا پیغمبر کے قریب کرتا ہے کہ اس کو مسجد نبوی کا مؤذن بنا دیتا ہے۔ یہ ہے میرا اللہ کہ جو اپنی قدرت کے اعتبار سے کامل، اختیار کے اعتبار سے کامل، علم کے اعتبار سے کامل، ہر لحاظ سے اللہ کی ذات کیا ہے؟ کامل ہے۔ تو وہاں جس وقت دشمن نے محاصرہ کر لیا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو قربان جائے علی کے ایمان کے اوپر، قربان جائے خدا کی قسم علی کی بہادری کے اوپر، میرے پیغمبر نے اس وقت آپ نے حضرت علی کو کہا علی میرے بستر کے اوپر سو جا، علی میرے بستر کے اوپر سو جا۔ قربان جائے اس بستر کے اوپر جس بستر کی نسبت میرے نبی کے ساتھ ہوتی ہے، ہاں جی وہ بستر کوئی معمولی نہیں ہے جہاں پہ اللہ کسی ناپاک کو آنے دیتا نہیں ہے۔ یہ وہ بستر ہے کہ جہاں پہ اللہ کا قرآن بھی نازل ہوتا ہے۔ یہ معمولی بستر نہیں ہے، اس کی نسبت نبوت کے ساتھ ہے۔ آج وہ نبی کے بستر کے اوپر نسبت علی کی ہو رہی ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ علی میرے بستر کے اوپر سو جا، اور جو میری جان کے دشمن باہر کھڑے ہیں ان کی امانتیں صبح ان کے حوالے کر کے آنا۔ ہاں جی وہ کہاں گئے وہ آج کے مغرب کا میڈیا جو اسلام کو دہشت گرد کہتا ہے، جو ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں طرح طرح کی بکواس کرتا ہے، اس کو علم نہیں ہے۔ میرا پیغمبر تو وہ ہے جو جان کے دشمنوں کی بھی امانتوں کی حفاظت کرنے والا ہے۔ میرا پیغمبر تو وہ ہے جو خون کے پیاسے ہیں، وہ ان کے لیے بھی تڑپ رکھنے والا ہے کہ ان کی امانتیں ان کے حوالے کی جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ فرمانے لگے قسم باہدہ بڑی ہی لذیذ رات تھی، کیوں؟ پیغمبر نے کہا کہ صبح امانتیں واپس کر کے مدینے آ جانا، پہلے سوتا تو ہوتا پتہ نہیں یہ رات آخری نہ ہو۔ کیوں؟ انسان کی زندگی کا کیا پتہ ہے، رات کو سویا ہے، صبح پتہ نہیں کس جہان کے اندر وہ آنکھ کھولے۔ تو فرمایا میرے پیغمبر نے جب کہا نا کہ علی یہ امانتیں حوالے کر کے آ جانا، میں نے کہا علی آج کی رات سکون کی رات ہے، ہاں جی کہ بستر نبوی کے اوپر ہے اور بشارت ہے کہ صبح آ جانا، تو میرے پیغمبر کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ تو بہرحال حضرت علی کے سپرد، حضرت علی کے سپرد لوگوں کی امانتیں، لیکن ایک نبوت بھی تو امانت تھی، وہ کس کے حوالے کرنی تھی؟ پیغمبر خدا نے لوگوں کی امانتیں علی کے سپرد کی، اور اللہ کا فیصلہ تھا کہ نبوت کی امانت صدیق کے سپرد کی جائے۔ ہاں جی تو اللہ نے کیا حکم دیا؟ میرے پیغمبر وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ۔ اور فرمایا میرے پیغمبر جس وقت آپ یہاں سے نکلنے لگے، اپنے گھر کے اندر سے نکلنے لگے، محاصرہ لاکھ لوگ بھی کر لیں، اللہ کا فیصلہ تجھے بچانے کا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام آ گئے، فرمایا میرے پیغمبر اپنی زبان کے اوپر سورۃ یاسین کی تلاوت شروع کیجیے، اپنی زبان کے اوپر سورۃ یاسین کی تلاوت شروع کیجیے۔ آپ کہیے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا، کہ ہم نے ان کے آگے بھی دیوار کر دی، ان کے پیچھے بھی دیوار کر دی، لا یبصرون، وہ دیکھ نہیں سکتے۔ فرمایا میرے پیغمبر خاک اٹھائیے، مٹی اٹھائیے، لے کے آپ ان کے اوپر پھینکیے۔ میرے پیغمبر نے وہ خاک اٹھائی، مٹی اٹھائی، مٹھی لے کے آپ نے ان محاصرہ کرنے والوں کے اوپر پھینکی۔ میرے پیغمبر محاصرہ کرنے والوں کے درمیان میں سے گزر کے گئے، ہاں جی کسی کی جرت نہ ہوئی، کسی کی آنکھ کی وہ بصارت میرے پیغمبر کو دیکھ ہی نہ پائی، آپ ان کے درمیان میں سے نکلے۔ دیکھو لوگوں مشکل وقت تھا، ہاں جی میرے پیغمبر کے اوپر مشکل وقت تھا،
لوگ تلواریں لے کے میرے پیغمبر کی جان کے دشمن تھے، اس مشکل گھڑی کے اندر اللہ نے علی کو نبی کے بستر پہ سلایا اور اپنے پیغمبر کو در صدیق کے اوپر پہنچا دیا تاکہ لوگوں کو حقیقت واضح ہو جائے۔ جو سو جاتا ہے لوگوں وہ مشکل حل نہیں کر سکتا۔ یہ میرے اللہ کی شان ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے، وہ ان چیزوں سے مبرہ اور پاک ذات ہے۔ تو بہرحال زہ مقدر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کہ سب نبوت کے دروازے پہ چل کے جائیں، سب نبوت کے دروازے پہ چل کے جائیں، عمر جائیں تو نبوت کے دروازے پر، عثمان چل کے جائیں نبوت کے دروازے پر، علی چل کے جائیں نبوت کے دروازے پر، سب صحابہ جائیں نبوت کے دروازے پہ چل کر، ہاں جی حتیٰ کہ فرشتوں کا سردار بھی جائے تو نبوت کے دروازے پر۔ اگر کوئی ہے اس امت میں شخص کے جس کے در کے اوپر نبوت چل کے گئی ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق کی شخصیت ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایسے نہیں حضرت عمر فاروق کہا کرتے تھے اور میرے ساری زندگی کی نیکیاں لے لے، ہجرت کی رات مجھے دے دے۔ یہ ہجرت کو معمولی کام نہیں تھا، چنانچہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت سیدنا صدیق اکبر کے پاس پہنچے، سفر کا آپ آغاز کر دیتے ہیں، رات کی تاریکی ہے، سفر کا آغاز ہو جاتا ہے، چلتے چلتے کبھی ابو بکر صدیق دائیں ہو جاتے ہیں، کبھی بائیں ہو جاتے ہیں، کبھی آگے ہوتے ہیں، کبھی پیغمبر کے پیچھے ہوتے ہیں۔ فرمایا ابو بکر کیا اضطراب ہے، کوئی پریشانی ہے؟ فرمایا اللہ کے پیغمبر اپنی ذات کی پریشانی نہیں، آج اللہ نے نبوت کی جو ایک امانت ہے میرے حوالے کی ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے اس لیے ہوتا ہوں کہ اگر کوئی بد نصیب آپ کے اوپر حملہ کرنے لگے تو وہ پہلے ابو بکر کے اوپر حملہ ہو، پھر کوئی آپ کے میرے جانے کے بعد پھر کوئی آپ تک پہنچے، میرے ہوتے ہوئے کوئی آپ کی ذات کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ چنانچہ سفر کرتے گئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہاں جی چلتے گئے تو کہتے ہیں روایات کے اندر آتا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے نیچے نکیلے پتھر لگے تو محسوس ہوا کہ جیسے ان نرم قدموں کے اوپر ہاں جی ان قدموں کے اوپر زخموں کے نشان پڑ رہے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا، اللہ کے پیغمبر آج ہجرت کی رات ہے، آج ہجرت کی رات ہے، اللہ نے میرا انتخاب کیا ہے، میں نہیں چاہتا کہ آپ کے قدموں کو کسی قسم کی کوئی خراش بھی پہنچے، کسی قسم کا کوئی زخم بھی لگے، کیوں یہ قدم معمولی نہیں ہے، میرا پیغمبر یہ مکہ کے اندر قدم آئے تو اللہ مکہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہے قسم ہے جہاں میرے پیغمبر کے قدم لگے ہیں۔ ہاں جی یہ معمولی قدم نہیں ہے، میرے پیغمبر آپ چلتے جائیں تو اللہ صراط مستقیم بناتا جائے، تو میرا پیغمبر اس طرح کیجئے ابو بکر نیچے بیٹھتا ہے، نبوت کندھوں کے اوپر سوار ہو، نبوت کندھوں کے اوپر سوار ہو۔ عجب بات ہے، دیکھیں وہ بھی بڑے عظیم الشان ہیں جو نبوت کے کندھوں پہ سوار ہوئے، وہ بھی بڑے عظیم الشان ہیں، وہ حضرت حسن ہوں، وہ حضرت حسین ہوں، وہ حضرت علی ہوں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ ہاں جی ان کا بڑا مقام ہے جو نبوت کے کندھوں پہ سوار ہوں، لیکن ایک طرف مقام کو مانتے ہو، دوسری طرف کیوں نہیں مانتے کہ جس نبوت نے اپنے قدم ابو بکر کے کندھوں پہ رکھے، ہاں جی نبوت جس کے اوپر سوار ہو پھر اس ابو بکر کو بھی تو مانو۔ یہ عجیب بات ہے، تیرے حسین کے گھوڑے کی نسبت آج بھی تو نکال کے کہتا ہے یہ بڑا محترم ہے، تو میں ابو بکر کو پیچھے کیسے مان جاؤں؟ ہاں جی کہ جس نے ہجرت کی رات نبوت کو اپنے کندھوں کے اوپر اٹھایا ہو، اس نے اٹھایا، اللہ نے اتنا بلند کر دیا، حضرت حسین بیٹھے نبوت کے کندھوں کے اوپر تو اللہ نے جنت کے نوجوانوں کا سردار بنا دیا، اور اگر نبوت ابو بکر کے اوپر بیٹھے تو اللہ نے سب صحابہ کا سردار ابو بکر کو بنا دیا۔ تو یہ اپنی اپنی شان ہے، اپنا اپنا مقام ہے، یہ کسی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ ایک کا مقام لے دوسرے کو پر تنقید کرے۔ میں کہتا ہوں تنقید کرنے والا پہلا اپنا تعارف کرائے، اس کا کس قوم کے ساتھ تعلق ہے، کس قبیلے کے ساتھ تعلق ہے، کس مذہب کے ساتھ تعلق ہے، پہلے وہ اپنے ایمان کا تعارف کرائے کہ جو صحابہ کرام کے اوپر تنقید کا نشانہ بناتا ہے، قسم باخدا اس بات کی گواہی مانیے کہ وہ صحابہ کرام کو نہیں، وہ نبوت کی زبان کے اوپر تنقید کر رہا ہے۔ کیوں؟
حضرت ابو بکر کو صدیق کس نے کہا ہے؟ میرے نبی نے کہا ہے نا، کسی بھی مسلک نے تو نہیں کہا۔ حضرت عمر کو فاروق کس نے کہا ہے؟ میرے پیغمبر نے کہا ہے۔ حضرت عثمان کو کس نے کہا ہے کہ تیری حیا آسمان کے فرشتے کرتے ہیں؟ میرے پیغمبر نے کہا ہے۔ حضرت علی کو جنت کی بشارت کس نے دی ہے؟ میرے نبی نے دی ہے۔ حضرت حسین کو کس نے کہا کہ تو جنت کے نوجوانوں کا سردار ہے؟ اگر اتنی ساری باتوں کو مانتے ہو کہ نبوت کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکل سکتا، نبوت کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکل سکتا۔ ابو جہل نے قسم اٹھا کے کہا تھا کہ ہم نے اپنی زندگی گزاری ہے، اس پیغمبر کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکل سکتا۔ میں کیسے مان جاؤں کہ ایک آدمی، میں نہیں کہتا تمہاری سوچ کے مطابق، کہ ایک آدمی سچا نہ ہو اور پیغمبر اس کو کہہ دے تو سچا ہے، تو بتا اب ابو بکر کا قصور ہے کہ پیغمبر کا قصور ہے؟ قصور تیری عقل کے اندر ہے، قصور تیرے ایمان کے اندر ہے کہ تو نے نہ نبوت کو جانا ہے نہ ابو بکر کی صداقت کو جانا ہے۔ وہ زبان سچی جس نے ابو بکر کو صدیق کہا، اور وہ صدیق بھی سچا جس کو پیغمبر خدا نے صدیق کہا ہے، لہذا ان کے مقابلے میں، صداقت کے مقابلے میں جو آئے گا وہ جھوٹا ہو سکتا ہے، وہ باطل ہو سکتا ہے، لیکن وہ ایمان والا دعویٰ لا کر نہیں ہو سکتا۔ تو نے ایمان اگر کہنا اپنے آپ کو تو پہلے نبوت کی زبان پہ یقین کر، شک کرنا چھوڑ، پھر ہم مانیں گے کہ تو پیغمبر کے کسی صحابی کے بارے میں سوال کر سکتا ہے۔ تو بہرحال پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سفر آپ کا جاری ہے۔ مشرکین مکہ بڑے پریشان ہیں، اعلان کر دیا انہوں نے۔ اعلان کیا کیا ہے کہ جو پیغمبر کو یا ابو بکر صدیق کو رضی اللہ تعالیٰ کو زندہ یا کسی حالت میں ہمارے حوالے کرے، 100 اونٹ ہم اس کو انعام میں دیں گے۔ کتنے؟ 100 اونٹ انعام میں دیں گے۔ قربان گئے، کافر ہیں لیکن قیمت ایک ہی لا رہے ہیں۔ پیغمبر کی قیمت بھی 100 اونٹ ہے، ابو بکر کی قیمت بھی کیا ہے؟ 100 اونٹ ہے۔ کہنے لگے، سراقہ نے یہ بات کو سن لیا، وہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہنے لگے کہ انہوں نے اس بات کو سنا اور جلدی سے اپنی تیز رفتار سواری منگوائی۔ کسی نے کہا کہ میں نے ان کو ساحل کے قریب جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ سراقہ نے وہاں پہ سواری لی، تیز رفتار گھوڑے کے اوپر سوار ہوتے ہوئے پیغمبر علیہ السلام کا تعاقب کرتے ہوئے قریب پہنچا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ کی حمد و ثنا میں مشغول تھے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا رضی اللہ عنہ، اللہ کے پیغمبر سراقہ پیچھے آ گیا، آپ نے فرمایا کوئی پرواہ نہ کر۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جس وقت پیغمبر کی توجہ کرائی، ہاں جی، پیارے پیغمبر نے اس کے حق میں بددعائیہ کلمات کہے، گھوڑے کے دونوں پاؤں زمین میں دھنس گئے۔ کہا اللہ کے پیغمبر اب چھوڑ دیں، دوبارہ آپ کا تعاقب نہیں کروں گا، کسی کو بتاؤں گا بھی نہیں۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ آپ نے پھر دعا کی، گھوڑے کے پاؤں زمین سے باہر نکل آئے۔ پھر سراقہ کے ذہن میں وہ 100 اونٹ آ گئے۔ 100 اونٹ کہاں جائیں گے؟ 100 اونٹ کو چھوٹی بات ہے، بڑی قیمت بنتی ہے۔ کہنے لگا سراقہ کہ میرے دل میں پھر خیال آیا کہ 100 اونٹ ہیں، اگر پیغمبر کو اپنے قبضے میں لیتا ہے، ابو بکر کو اگر ان کے حوالے کرتا ہے۔ کہنے لگے، پھر سراقہ نے ارادہ کیا، میرے پیغمبر نے دوبارہ پھر بددعائیہ کلمات کہے۔ سراقہ کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں پھر دھنس گئے۔ پھر اس نے منت کی اللہ کے پیغمبر پھر موقع دیجئے، اب میں دوبارہ یہ بات نہیں کروں گا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ نے دعا کی، گھوڑے کے پاؤں باہر آئے۔ کہا اللہ کے پیغمبر میرا یقین بن گیا ہے کہ آپ جو دین حق لے کے ہیں وہ غالب آ کے رہے گا، لیکن ایک پروانہ مجھے لکھ دیں کہ جس میں یہ بات ہو کہ جب آپ فاتح بن کے مکے میں آئیں گے تو پھر مجھے آپ کچھ نہیں کہیں گے۔ آپ نے فرمایا میں تجھے پروانہ لکھ دیتا ہوں۔ پروانہ میرے پیغمبر نے لکھ دیا۔ وہ جانے لگا تو میرے پیغمبر نے فرمایا وہ کیسا منظر ہوگا؟ میرے پیغمبر نے کیا کہا؟ وہ کیسا منظر ہوگا جب کسریٰ کے کنگن تیرے ہاتھ کے اندر ہوں گے۔ وہ کہنے لگا کون سا کسریٰ؟ وہ ایران والا بادشاہ؟ کہا جی میں اسی کی بات کر رہا ہوں۔ کسریٰ کہنے کا پتہ نہیں یہ کیسی آپ نے بات کر دی ہے، لیکن میرا یقین اسی وقت بن چکا تھا جس وقت پیارے پیغمبر کی زبان سے یہ بات نکلی تھی۔ چنانچہ کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کا دور آیا، حضرت عمر فاروق کا دور آیا، جس وقت مسلمانوں کے سامنے اللہ نے فتوحات کے دروازے کھولے، مال غنیمت کا بس نبی میں ڈھیر لگ گیا۔ حضرت عمر فاروق لاٹھی لے کے، ہاں بھئی یہ مال تیرے حصے کا ہے، یہ مال تیرے حصے کا ہے، آپ مال تقسیم کرتے جا رہے ہیں۔ ہاں جی، اللہ کی قدرت، اللہ کی شان، وہ اللہ کے پیغمبر کی زبان پہ یقین رکھ۔ وہ سراقہ نے یقین کر لیا، سب نے مان لیا، تو آج کیسے اپنے آپ کو مومن کہتے ہوئے پیغمبر کی بات پہ یقین نہیں کرتا؟ چنانچہ جس وقت حضرت عمر فاروق لاٹھی لے کے یہ سامان تیرا ہے بھئی یہ تیرا ہے، ہاں جی، آپ نے چھڑی لے کے جس وقت کنگنوں کی طرف بڑھائی ادھر سے سراقہ کا نمبر لگ گیا، وہ آگے آئے۔ ہاں جی، حضرت سراقہ نے کسریٰ کے کنگن دیکھے تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عمر فاروق نے فرمایا کیا ہوا ہے، کیوں رو رہا ہے؟ فرمایا سچی بات بتاؤں،
کہا صحیح بات بتا، کیا بات ہے؟ فرمایا ہجرت کی رات میں نے پیغمبر کا تعاقب کیا تھا، تو اس وقت میرے پیغمبر نے کہا تھا کہ کسریٰ کیسا وہ وقت ہوگا جب تیرے ہاتھ میں کسریٰ کے کنگن ہوں گے۔ قسم بخدا میرے پیغمبر نے جو کہا تھا وہ بعین ہی میں نے اپنی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھ لیا ہے۔ حضرت عمر فاروق فرمایا اب تجھے کنگن نہیں ملنے۔ کہا جی کیوں نہیں ملنے؟ فرمایا ایسے نہیں دوں گا، اب سارے صحابہ سامنے بیٹھیں گے، تم میرے ممبر کے اوپر بیٹھے گا اور میں اپنے ہاتھوں سے تجھے کنگن دوں گا تاکہ کائنات والوں کو پتہ چل جائے کہ پیغمبر کی زبان سے نکلی ہوئی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ زمین و آسمان کا نظام بدل سکتا ہے لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہیں بھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ عرض کرنے کا مقصد ہے کہ دشمن تعاقب کرتے کرتے بالکل غار ثور کے منہ کے اوپر پہنچ گیا، دروازے کے اوپر پہنچ گیا۔ اب وہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن کے اندر کہ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، کہ فرمایا اگر اس کی کسی نے مدد نہ کی میرے پیغمبر کی، اللہ خود مدد کرے گا۔ اس اخرجہ الذین کفروا، جس وقت کافروں نے اس پیغمبر کو نکالا، فرمایا ثانی اثنین، وہ دو تھے۔ وہ کون تھے؟ دو تھے، ایک پیغمبر تھا ایک ابو بکر تھا۔ اذ یقول لصاحبہ، جس وقت پیغمبر اپنے صحابی کو کہہ رہے تھے، جس وقت پیغمبر اپنے صحابی کو کہہ رہے تھے۔ یاد رکھیے قرآن نص قطعی ہے، کوئی طریق کا انکار کرے ہم اس کو نہیں کچھ کہہ سکتے۔ کوئی کہتا ہے میں فلاں طریق کی کتاب کا انکار کرتا ہوں، ہم کہیں گے کوئی بات نہیں، تو کرتا ہے تو کرے، تیرے ایمان کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہیں گے۔ لیکن جو آدمی قرآن کی ایک زیر و زبر میں شک کرے گا ہم کہیں گے نہیں بھائی رک جا، ایمان تیرا ضائع ہو جائے گا اگر تو نے قرآن میں شک بھی کیا۔ سب کے لوگوں کا یہی ایمان ہے۔ تو اب اذ یقول لصاحبہ کسے کہتے ہیں؟ صحابی کو کہتے ہیں۔ جس وقت پیغمبر اپنے صحابی کو کہہ رہا تھا تو ابو بکر وہ واحد شخص ہے کہ جس کو قرآن نے بھی صحابی کہا ہے، پیغمبر کے فرمان نے بھی صحابی کہا ہے، تو اب ان کی صحابیت پہ شک کرنا دراصل نبوت نہیں، قرآن کی آیات کے اندر بھی شک کرنا ہے۔ تو وہاں فرمایا اذ یقول لصاحبہ، جس وقت دشمن بالکل قریب پہنچ گیا، ہاں جی، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں، ان کے پاؤں نظر آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا انتظام کیا؟ روایات نظر آتا ہے کہ اللہ نے مکڑی کا جالا آگے لگا دیا، مکڑی کا جالا لگا دیا۔ قربان جائیں اللہ کسی کا محتاج نہیں، اللہ کا دین کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ جب اپنا کام لینے کے لیے اسے کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جو کہتا ہے کر گزرتا ہے، کیونکہ رب کی شان ہے ان ربک فعال لما یرید۔ جس وقت مکڑی نے جالا تن لیا، اب دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے، مکڑی کا جالا جو گھر ہے وہ سب گھروں میں کمزور گھر ہے، تو اللہ نے کمزور گھر سے اپنے پیغمبر کو بھی بچایا ہے اور اپنے پیغمبر کے محبوب یار ابو بکر کو بھی بچایا ہے۔ تو جس کو دشمن بالکل سامنے پہنچ گیا، حضرت ابو بکر صدیق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہاں جی، قرآن کیا کہتا ہے، لا تحزن، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ وہ ڈر گئے، ڈرے نہیں، ڈر کا لفظ ہوتا تو لا تخف کہتے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ابو بکر نے جس وقت آنسو بہائے میرے پیغمبر نے تسلی دی۔ ابو بکر کیوں پریشان ہوتا ہے؟ فرمایا اللہ کے پیغمبر دشمن بالکل قریب پہنچ گیا ہے، ہاں جی، نبوت کی امانت میرے حوالے ہے۔ یہ ہوتا ہے نبی اور غیر نبی کا ایمان۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ نبی ہم جیسے، نہ بھائی، سب لوگوں کا ایمان مل جائے، ہاں جی، سب صحابہ کا ایمان مل جائے، قسم بخدا نبی کے ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ موت سامنے نظر آ رہی ہے، دشمن قریب پہنچ گیا، پاؤں نظر آ رہے ہیں، اس وقت بھی میرا نبی کیا کہتا ہے، لا تحزن ان اللہ معنا۔ ابو بکر کیوں غم کھاتا ہے؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جتنا اللہ کی مدد پیغمبر کے ساتھ ہے اتنی ہی اللہ تعالیٰ کی معیت اور مدد ابو بکر کے ساتھ ہے۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا فانزل اللہ سکینتہ، ہم نے ان کے دل کو مطمئن کیا، وایدہ، اور ایسا لشکر اتارا، لم تروہا، جس کو وہ دیکھ نہیں سکتے تھے۔ وہ آپس میں کہنے لگے اگر یہاں سے گزرتے تو مکڑی کا جالا ٹوٹنا ہی نہیں سی، ایک انچ دے گزر کے گئے کہ مکڑی کا جالا بھی ویسے ہے اور وہ گزر بھی گئے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اصل بات ہے کہ اللہ نے ان کی عقل کے پردوں کو پھیر کے رکھ دیا۔ کیوں؟ اللہ کا فیصلہ تھا کیا
واجہ اعلیٰ کلمۃ الذین کفروا السفلی، اور لوگوں کہاں جاتے ہو؟ قرآن کی طرف آؤ، قرآن رہنما ہے۔ فرمایا اللہ نے کافروں کی تدبیروں کو کیا کر دیا؟ سفلا، پست کر دیا۔ وکلمۃ اللہ العلیٰ، اور اللہ کی بات اونچی ہو گئی، غالب آ گئی۔ فرمایا مان جو، واللہ عزیز حکیم، اللہ غالب زبردست ہے، حکیم، اور اس کی ساری باتیں، سارے فیصلے حکمتوں کے اوپر مبنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہجرت کے عنوان سے ہمارے ایمانوں کو مضبوط فرماتے، اس کو پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔